اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 154 154۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے عہد کے سبب کوہ طور کو ان پر بلند کر دیا، above their heads۔ میثاق کیا تھا؟ میثاق یہ تھا کہ وہ توریت پہ عمل کریں گے، اور پہلے انہوں نے انکار کیا تھا، بعد میں انہوں نے قبول کر لیا کہ اس پر عمل کریں گے، تو اس عہد کی وجہ سے کوہ طور کو ان کے سروں پہ بلند کر دیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں، پہلے بھی الحمدللہ کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس کے وقت کے مطابق تھا۔ جس چیز کو اس دور میں لوگ فالو کرتے تھے معجزہ اسی کے مطابق ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ جادوگروں کو فالو کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے معجزات بھی آپ کے جو ہیں وہ ایسے ہی تھے جو اس کو کورسپونڈ کریں۔ فرق یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ باطل ہے، اور جو نبی کو معجزات دیے گئے وہ حق کے۔ قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا اس دور میں لوگ فلاسفر اور شعراء کو، پوئٹس کو فالو کیا کرتے تھے، اسکالرس کو۔ تو قرآن پاک کی جو بیس ہے، اگر آپ دیکھ لیں، آپ اس کو اگر شاعری کے حساب سے دیکھیں تو گو کہ یہ اشعار تو نہیں ہے، لیکن جو شاعری میں نظم و نسق ہے، جو بندھن ہے، جو اوزان ہے، قرآن پاک میں اسی طریقے سے یہ سارا موجود ہے، اور قرآن پاک علم سے بھرپور ہے۔ فلاسفر ہوا کرتے تھے، اسکالر ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی علم کی بات تھی۔ لہٰذا یہ جو اب کوہ طور کا بلند ہونا اور ید بیضا، عصا، دریا کا پھٹ جانا، لوگ جو تھے اس کو فالو کیا کرتے تھے، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری، جس کے ہاتھ سے چیزیں ہوں، خرق عادت، آؤٹ آف روٹین، جس کے ہاتھ سے اس کو فالو کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں اس پر ارتقا کی گئیں۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا کہ دروازہ میں سر جھکائے داخل ہوں، اور ہم نے انہیں کہا کہ ہفتے کے دن کو تجاوز نہ کرنا۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودیوں کو 6 دن دیے گئے دنیا داری کے لیے، اور 7واں دن جو ہفتے کا تھا وہ دیا گیا کہ اس دن صرف عبادت ہوگی، دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ابھی بھی کٹر یہودی جو ہیں، آرتھوڈاکس جو ہیں، وہ سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بزنس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ سیٹرڈے کو صرف وہ کرتے ہیں اپنی عبادت، اور اسی کو وہ کہتے ہیں آج سبت ہے، سبت یہی ہفتہ، سیٹرڈے۔ جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے، لیکن جمعے کو ہمارے ہاں کاروبار بند کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ تھا کہ وہ بند رکھیں گے۔ انہی میں تھا وہ مچھلیوں کو پکڑنا، کیونکہ وہ ٹریڈ کا ذریعہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا پکڑتے تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے نالیاں بنا لی اپنے گھروں تک، تو وہ مچھلیاں جو ہیں اس نالیوں میں آ جایا کرتی تھیں۔ تو بات تو وہی ہے، چاہے آپ اس طرح پکڑ لیں چاہے آپ جال سے پکڑ لیں، بات تو وہی تھی۔ دوسرا یہ جو دروازہ ہے، یہ ایکچولی یہ سورہ البقرہ میں پہلے گزر چکی ہیں چیزیں، بہرحال اس کو سلائٹلی ٹچ کر دیتے ہیں۔ دروازہ بیت المقدس کا تھا، ایلیا کہا جاتا تھا اس دور میں اس کو، کہ اس سے سر کو جھکا کے داخل ہوں۔ یہ ایکچولی ایک استعارہ ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کریں، یعنی اپنی ہٹ درمی کو چھوڑیں، اپنی ضد کو چھوڑیں، اپنے آپ کو
سبمٹ کریں اور اللہ کی جو نشانی ہے ان کا احترام کرنا سیکھیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی رسول بھیجے اور بندہ اس کی رسالت کو تسلیم کر لے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا مضبوط عہد باندھ لیا۔ جب آپ نے رسول کو مان لیا نا، پھر جو پیغام ساتھ آیا وہ بھی مان لیا گیا، اور اس پیغام میں کیا کہ اطاعت کرے، احکامات ہیں، نافرمانی نہ کرے۔ مقاتل نے کہا کہ مضبوط عہد توریت پر عمل کرنا تھا۔ بات وہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ پہ توریت نازل کی گئی، توریت پہ عمل کرنا جو ہے مضبوط عہد تھا۔ آیت نمبر 155، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ، چونکہ انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، بعد اس کے کہ واضح نشانیاں ان کو دکھائی جا چکی تھی، نظروں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا سب کچھ۔ مقاتل نے کہا یہ یہود ہے جن کے آبا نے واضح نشانیوں کے باوجود توریت پر عمل کرنے کے عہد کو توڑ ڈالا، اور بعض ازاں ان کی اولادوں نے انجیل اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ یہودی اور عیسائی میں بڑی کھٹ پٹ رہی ہے، یہ تو اب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں نا۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تک ان کی نہیں بنتی تھی آپس میں، اور بڑی قتل و غارت وغیرہ ان کی چلتی رہی۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اکٹھے ہو گئے، سمجھے؟ یہ ان کا آپس میں بھی نہیں بنتا، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کا یہ پرابلم ہے۔ تو اس لیے ان کا جو ہے وہ فرینڈ آف مائی اینمی از مائی فرینڈ، سوری، اینمی آف مائی اینمی از مائی فرینڈ، یس۔ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اچھا، اب ایک عجیب ان کی یہ وہ تھی، وہ کہتے ہیں ہم نے نبیوں کو قتل کیا، ہم نے رسولوں کو تو قتل نہیں کیا۔ مگر رسول جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تو صرف انبیاء کو قتل کیا، سمجھے؟ اب وہ انبیاء کو قتل کیا لیکن رسولوں کو قتل نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اس میں ان کا کمال نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، سورہ غافر 40واں سورہ 51ویں آیت، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، سورہ صافات 37واں سورہ 172 نمبر آیت، یقیناً یہ وہ ہیں جن کو فتح یاب کیا جاتا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ رسولوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، سمجھے؟ تو انہوں نے اس کو اپنے اس پہ لے لیا کہ یہ تو ہم نے ان کو چھوڑا ہوتا کیونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں رسول، ہم نے تو نبیوں کو قتل کیا۔ رسول وہ ہے جو شریعت لے کر آتے ہیں، رسالت، ٹھیک ہے؟ نبی وہ ہے جو خبر دیتے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو مارا تھا، ان کو تو نہیں مارا تھا ہم نے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنا کہ ان کے دلوں پر غلاف ہے۔ اس کی جو ایکسپلینیشن بڑی مزیدار ہے۔ اس کے دو اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں تھے کہ ان کے دل علم کے پیالے ہیں، اور وہ یعنی ان کے دل تب تک سن نہیں سکتے جب تک علم کا حفظ نہ کر لیں۔ تو جب قرآن ہم سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتا ہے، لہذا انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، لہذا وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہمارے قلوب پردوں میں ہے، لہذا وہ تمہاری کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بات آلموسٹ ایک ہی ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ان کو یاد ہو بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس وجہ سے نہیں سمجھ آ سکتا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ نور کے چھڑکاؤ سے محروم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی،
وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے دل جو ہے وہ حفظ نہ کر لیں تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی. سو وہ جہاں اس نے سمجھ آنا تھا یعنی ان کے دل، اللہ تعالیٰ نے وہی بند کر دیے. نہ وہ دل کھلے گا نہ سمجھ میں آئے گی. آپ دیکھو نا، آپ کسی کو ہدایت کی باتیں سناتے رہو، وہ پھر بھی وہی کا وہی ہو جہاں وہ تھا. نہ وہ اپنی حرکتیں بدلے نہ اپنے اعمال بدلے، اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے سنتے رہو، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، بات ختم ہو گئی. ہاں، آپ اسے سناتے رہیں. اب وہ یہ کہے گا کہ میں لفٹ ہی نہیں کراتا، یہی کہے گا نا عام الفاظ میں کہ یار بولتے رہتے ہیں میں لفٹ ہی نہیں کراتا ہوں، بات ختم ہو گئی. ایکچوئل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو ہدایت منظور نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو تمہیں بہت سال پہلے بھی سمجھائی تھی کہ یہ مت کہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ سوچو کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا جو ہے وہ منظور نہیں ہے. دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہے کہ نماز کی توفیق نہیں ہوئی، یہی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو کیوں منظور نہیں ہوا، کیونکہ مسلح پہ جو بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے بغیر نہیں کھڑا ہوتا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو اینگل ہیں، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں یہ بیان کیا ہوا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. تو اللہ نے ان کے انکار جو ہٹ درمی ہے نا، مسلسل انکار جو ہے، اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، سیل کر دیا اس کو. نتھنگ گوئنگ ان نتھنگ گوئنگ آؤٹ. سمجھے، وہ جو کفر ان کے اندر تھا وہ اندر ہی رہے گا. فلا یؤمنون الا قلیلا. سو ان میں سے جو ایمان لانے والے، اکثر تو ایمان لاتے نہیں ہیں، جو لاتے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں. وہ کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی صفوں میں گئے تھے لیکن وہاں سے واپس آ گئے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ حفظ کر لیں اور قرآن سننے کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتا. جب جہاں یہ لگی ہو نا بل طبع اللہ ہو کہ اللہ نے مہر لگا دی، تو یہ قرآن جو ہے یہ ان کے سینوں میں اتر ہی نہیں سکتا، سمجھے، ان کے قلوب میں اتر ہی نہیں سکتا. اور اس کی دو جہتیں ہیں، دو ڈائمنشن ہیں اس کی. ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ فقط یاد رہ جائے کہ کیا تھا، جیسے یہاں ہمارے ہاں عام حافظ ہوتا ہے، اس کو صرف یہ یاد ہے کہ قرآن کی آیت کیا ہے، پورا قرآن یاد ہے، لیکن اس کی مراد، اس کا معنی وہ نہیں اس کو پتہ. اس کو پتہ اس نے جو جس کا ہم آپ کہتے ہیں رٹا لگانا، وہ رٹا لگایا وہ اس نے، اس کو سمجھ نہیں ہے اس کی. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا قرآن کا سینے میں یا دل میں اترنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حفظ نہ ہو لیکن اس پہ عمل، اس کی سمجھ، اس کی ڈیپتھ، اللہ نے اس کا علم اس کو عطا کیا ہو اور وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہو. ٹھیک ہے. سو اس حافظ سے ایسا شخص بہتر ہے جس کو قرآن تو حفظ نہ ہو مگر وہ قرآن کے مطابق عمل کرتا ہو. سمجھے. تو حافظ کو اس کے حفظ کا جو بھی ریوارڈ اللہ نے دینا وہ مل جائے گا کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق شرط لگائی ہوئی ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے گا. سمجھے. سو اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اب ان کا پرابلم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہمیں یاد رہ جائے. تو قرآن جب یاد نہیں رہتا تھا تو وہ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتے تھے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ قرآن کو ٹھہراتے تھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے غلاف چڑھ جاتا ہے اور ہمارے دل میں وہ بیٹھتی نہیں ہے بات، ہمیں یاد نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آ گئی بات. سو اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں یہ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ سمجھ ہی جو ہے وہ اس کو ذرا آج کے حساب سے لگا لیں.
آج کے دور میں. اللہ کو مانتے تو ہیں, دیکھو نا, اللہ کو مانتے تو ہیں مگر قرآن کی سمجھ نہیں ہے. یہ وہی حدیث شریف ہے کہ ان کا قرآن پڑھنا, ان کی نماز پڑھنا تمہارے قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے سے کہیں بہتر, یعنی تمہاری نمازیں اور قرآن پڑھنا ان کی نماز اور قرآن پڑھنے کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر قرآن ان کے سینوں میں نہیں اترے گا. سینوں میں اترنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ حفظ نہیں کر سکیں گے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ سمجھ نہیں سکیں گے قرآن کو. اور قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, اپنے اپنے مطلب نہیں کر. سو ان کے کفر کے باعث ان کے دل کچھ سمجھ نہیں سکتے. اور یہ کفر یہاں آج کے دور میں ہمارے یہاں کیا ہے؟ انکار جو ہے ہمارے یہاں انکار کیا ہے؟ حیات بعد الممات, یعنی موت کے بعد جو ہے وہ زندگی کہتے نہیں ہے. ہاں بس وہ انکار ہے. یہ انکار ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس کا انکار ہے. سو یہ عام طور پہ جو اس کو آن دا فیس آف اٹ یہ لیا جائے گا یہ کفار کے لیے, لیکن جب آپ اس کے معنی پہ غور کریں بکفرہم, انکار کے باعث, تو پھر یہ ہر اس چیز کا انکار اس میں آ جاتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سمجھے بات؟ ہر اس چیز کا انکار آ جاتا ہے. اور کلمہ پڑھ کے بھی تو انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی کرتے ہیں, اس کی صفات کا اور اس کی دیکھو نا, میری بات پہلے بھی بات ہوتی تھی, اس مثال آسان سی ہے اس لیے بار بار دے دیتے ہیں. کوئی ایمان تو لے آئے اللہ, رسول, ملائکہ, قیامت, کتابیں, سب پہ, تقدیر پہ, پھر اس کے بعد کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا, میں مانتا ہی نہیں, میں تو ٹیکس دے دیا, بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ یا یہ کہ تقدیر تو اب بندہ خود بناتا. اب اللہ رسول کو تو مان رہا ہے, لیکن تقدیر کا بنانا اللہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا, بلکہ اپنے لیے. ہم قسمت بنا دیں گے, ہم تقدیر بنا دیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ بھی انکار ہے. سو انکار کی ایک تو صورت نہیں ہے. جب اللہ کی ذات کا انکار ہو تو کفر جلی ہے, اللہ کے رسول کا, کتابوں کا انکار ہو کفر جلی ہے. ٹھیک ہے, قیامت کا انکار ہو کفر جلی ہے. یہ سب کفر جلی ہے. لیکن ان پہ تو ایمان لے آئے, اور جو قرآن میں اور سنت میں تعلیمات ہیں ان کا انکار, ان میں سے کسی کا انکار کر دے تو یہ بھی کفر میں آتا ہے. معنی اس کا ہوگا یہ کفر خفی ہے, کفر جلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ رسول پہ ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں لائے. سمجھے؟ تو قرآن کی کسی بھی چیز کا انکار کرنا جو ہے وہ پورے قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, سو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جی کافروں کے لیے اتری تھی آیت. بھائی کافروں کے لیے اتری تھی تو پھر قرآن میں کیا کر رہی ہے یہ آیت؟ سوچنے والی بات ہے نا. ہماری یہ اپروچ ہی نہیں ہے. ہاں وہ ہیں کفار کے لیے آیات, کیونکہ وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہیں, کہ وہ ان سے کہا جائے گا بلاؤ ان لوگوں کو, جھاڑ پونچھ کرنے والے اور وہ سارے کچھ. ٹھیک ہے, اس روز ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا قیامت کے دن. یہ ان کا چل رہا ہے. جو بھی دنیا میں کفر کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. سمجھے؟ سو یہ ان پہ ویلڈلی چل رہی ہے چیز. ادر دین دیٹ, اگر کوئی آیت ان کے لیے بھی اتری ہے لیکن اس میں انکار کا معنی پایا جا رہا ہے تو پھر وہ اپلائی ادھر بھی کر جائے گی. فرق یہ آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. یہی وہ نقائص ہیں جو ہمارے مفسرین نے جو ہے وہ چھوڑے ہیں تفسیروں کے اندر,
اور ہم غافل ہو گئے ہیں کہ ایکچولی یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اترا ہے، مائنس وہ چیزیں جو کہ کفر جلی والوں کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی جیسے اللہ نے فرمایا کہ شرک سے نیچے نیچے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیا ہے کہ شرک کے ساتھ اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ معافی نہیں ہے اس کی. تو وہ پرپیچول چلتا ہے نا، چل رہا ہے، روز محشر تک چلے گا اور اس کے بعد بھی چلے گا. سو یہ ڈفرینس ہے ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ میں، اور یہیں آگے غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا آپ دیکھو نا، وہ جو تمہیں حدیث شریف سنائی تھی، بڑی یاد ہے تم لوگوں کو وہ، کہ 1000 میں سے 999 شیطان کے اور ایک جو ہے وہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا اس کو دیکھنا، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو قلیل ہے نا، 1:999 کی ریشو ہے، تو اسی کو تو قلیل کہتے ہیں، اور کیا کہنا. یہ جو ایک ہے 1:999 کی جو ریشو ہے، اس میں جو ایک ہے وہی تو ہے جس کے قلب پہ مہر نہیں ہے. 999 کے تو اس میں وہ ایسے بھی ہیں جن پہ مہر ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جن پہ ہلکی مہر ہے جو کہ بعد میں اٹھ سکتی ہے. آپ کچی مہر سمجھ لو، سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وقتی طور پہ وہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا. باقی جہاں تک ہے نا کہ وہ صوفیزم پہ کوئی وہ، دیکھو یہ جو مسٹرزم ہے اور صوفیزم ہے، تصوف ہے، یہ توفیق باللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی، سمجھے. اور یہ تم لوگوں کو تو ایزیلی مل جاتا ہے نا، یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، اسی لیے یہ عام بھی نہیں ہے، عام نہیں ہے یہ، اسی لیے نہیں ہے عام. اور یہ بھی دیکھنا تم لوگ کہ جن کو جو یہ کچھ بھی بیان کرتے ہیں، وہ قرآن کی جو صوفی ورژن ہے تفسیر کا، اس کے علاوہ بیان کرتے ہیں. وہ قرآن کی جو صوفی والی سائڈ ہے، تصوف والی جو سائڈ ہے، وہاں نہیں وہ کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں سن لو، یہ سوال کیا نا تو جواب بھی سن لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک راہ نظر نہ آئے تب تک بتانے والا بتا نہیں سکتا. بس یہ اس کا جواب ہے. یہ باطن کے معاملات ہیں، اور یہ تب تک نہیں آتے جب تک وہ جو الباطنو ہے نا، جب تک وہ اپنی صفت الفتاحو کا اپلائی نہ کرے آپ پہ. وہ یاد رکھنا بات، قرآن کی ہر آیت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت جو ہے اس کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، سمجھے. اب اسی کو دیکھ لو، سب اس میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ بڑی صورت سے حساب لیتا ہے، جلدی سے. لیکن وہ سورہ الملک میں وہ العزیز ہے اور الغفور ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لے تو سکتا ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، اپنی قوت بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ غفور بھی ہے، ٹھیک. لیکن سریع الحساب کیا ہے؟ سریع الحساب یہ ہے کہ بڑی صورت کے ساتھ حساب لے گا، تیزی کے ساتھ، پلک جھپکتے میں. تو ان میں سے ایک یہی ہے نا، تبا اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا. سمجھے؟ اور سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اسی کے لیے تو فرمایا گیا ہے کہ جو جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر، کسی عذر کے بغیر، عذر شرعی کے بغیر، اس کے دل پہ ایک ڈاٹ آ جاتا ہے، قلب پہ. اگلا جمعہ چھوڑ دے، وہ ڈاٹ بڑھ جاتا ہے. تیسرا جمعہ چھوڑ دے، وہ پورا قلب ہی کالا ہو جاتا. تو وہ کیا ہے؟ وہ مہر لگ جاتی ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ادھر پرواہی کوئی نہیں ہوتی. یہ حدیث شریف ہے. اب یہ کچھ کہتے ہیں جی
دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ایمان سے خارج ہے. نہیں، نیک اعمال اور عبادت کی توفیق نہیں ہوگی جب تک اللہ چاہے گا. تاویلات صوفیہ، یہ آیات ہم جو کر رہے ہیں 153 154 اینڈ 155. تاویلات السنہ جو ہے وہ مکمل ہوئی، یعنی تفسیر العلمیہ، اور تاویلات صوفیہ اب شروع ہو گئی ہے. تم لوگوں کو میں مجبوری ہوتی ہے، میں تمہیں کچھ چیزیں بتا نہیں سکتا، وہ بہت بڑی مجبوری ہے ہماری، اور اسی میں بہتری ہے. ورنہ اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جتنا آرام سے تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہوتا کیا کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چیز عام نہیں ہے. اچھا جی، اسی لیے یہ عام آدمی کے تصرف میں نہیں آ رہی وہ واقعات. ہے نا. تمہیں اگر آپ، کیونکہ آج کل کا پیمانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے نا، جی ہاں. ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ جی اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے سبسکرائبر ہیں. وہ جو جس کو صبح شام جو ہے لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے 5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں. سو آپ یہ دیکھ لو کہ جو روٹین کے معاملات ہیں اس میں سبسکرائبر آپ کو نظر آئیں گے، کسی کے 1,00,000 ہیں، کسی کے 2,00,000 ہیں، اس طرح کے. لیکن جہاں کوئی پرٹیکولر چیز ہوگی نا، وہاں پہ آپ کو سبسکرائبر بہت کم نظر آئے گا، یہی بات. اس کو سننے والا کم نظر آئے گا، کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ اس کی وجہ ہوتی ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر الگ کے لیے ہوتی تو پھر کیا ہی بات. 999 پہلے تو کچھ علیحدہ تھے. وہ تمہیں یاد نہیں ہے، وہ بڑی بہت ایک استعمال ہو کہ وہ مثال جو ہے اب تو بڑی پرانی ہو گئی، کہ وہ اس نے سوال کیا شاگرد نے اپنے شیخ سے کہ جی یہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی قدر ہونی چاہیے، جی ہاں. قدر کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ انہوں نے ایک دیا پتھر، ہیرا تھا. کہنے لگے جائے اس کو ذرا عام بندے جو بازاروں میں نہیں ہوتے ان سے ان کو بیچ کے آ جا. واپس آیا، اس نے کہا جی کسی نے 1 پیسہ لگایا، کسی نے 2. اس نے کہا جی کیا ہے یہ؟ ان کا شیشہ ہے یہ تو. کہنے لگے اب یہی پتھر جو ہے نا یہ کسی جوہری کے پاس لے جا. جوہری کے پاس گیا تو واپس آ کے اس نے کہا جی اس کو تو بہت زیادہ قیمت ہے. اس نے کہا جی اصل پتھر ہے یہ تو، اصل ہیرا ہے. تو کہنے لگے جوہری کی قدر ہوتی ہے، عام بندے کو تھوڑی قدر ہوتی ہے. سمجھے؟ عام بندے کا تو یہ کام ہے ہمارا فلانا کام ہو جائے، ٹھیک ہے، ہماری فلانی ضرورت پوری ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. ہاں بس وہی ہے، ہمارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے، فلانی بیماری ٹھیک ہو جائے. عام بندے کو یہی غرض ہوتی ہے. لیکن کسی کو آخرت کی فکر ہو وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب وہ اس کے پاس سے یا شفا جی ہاں. لے لے یا شفا کے ساتھ ہدایت لے لے. اب تو یہ تو طلب کرنے والے کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے. بعض ہوتے ہو کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا ایسا کوئی لفظ دے دیں جو ہم پڑھیں، ہم جو کہیں وہ ہو جائے. وہ کو بات ہے، جو بھی ہونا ہے یہ اس بات کو سمجھ لو، جو بھی ہونا وہ اللہ کے حکم سے ہونا. اگر اللہ یہ چاہے کہ میرا یہ بندہ جو بھی کہے وہ میرے حکم سے پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ پہ لے کر آئے گا جہاں پہ وہ تمام اس کی چیزیں پوری کرے گا، جس کے بعد فرشتے بھی اعتراض نہیں کر سکیں گے. سمجھے؟ فرشتے بھی اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ یہ بندہ زانی بھی ہے، یہ شرابی بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، فلانا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ دیا ہوا کہ جی یہ جو کہے پورا ہو جائے. سمجھے؟
سو اللہ تعالیٰ اس کے یہ جو رذائل ہیں ان کو صاف کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا، تاکہ جب فرشتے اس بندے کے قریب پہنچیں تو انہیں بھی پتا ہوگا یہ ہے کون ہے. سمجھے؟ دیکھو نا، ہمارے یہاں تو ایک عجیب رواج ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا نا کہ 2 عین سے ہماری دشمنی ہے، عقل اور علم. 2 عین سے دشمنی ہے. فرشتوں کا اعتراض کرنا قرآن سے ثابت ہے. جب بنایا جا رہا تھا، خلیفہ بھیجا جا رہا تھا، تو اعتراض کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا نا. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا خلیفہ بنایا جا رہا تھا جب، اور وہ بھی درجہ نبی کا تھا. یہی ہوا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام. تو جہاں نبوت بھی نہ ہو تو وہاں تو پھر اعتراض جو ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، نبی کے انڈر ہیں. فرشتوں کا جو درجہ ہے وہ نبی سے نیچے ہے، نبی اور رسول سے. ٹھیک ہے؟ اور ان کا درجہ جو ہے وہ صدیقین سے نیچے ہے. اب جب اس سے معاملات تو لینے صدیق والے، لیکن کردار ہے اس کا جو ہے وہ ابو جہل والا، تو پھر اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیول پہ نہ لے کے آئے کہ جہاں پہ فرشتے بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کون سے بندے کو پکڑا دیا سارا کچھ. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ کسی قسم کی کوئی حجت جو ہے وہ نہیں رہنے دیتا. یہ جو ہم نظر آتا ہے نا سارا کچھ، کہتے ہیں جی اتنی کو اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو جو ہے منٹ کے اندر ولایت عطا کر دے، یہ تو اس کا اختیار ہے، جو چاہے سو کرے. فعل لما یرید، جو چاہتا ہے سو کرتا. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی مخلوق میں سے اٹھ کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ میں تو اس سے بہتر تھا، تو نے مجھے تو یہ دیا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اس بندے کو دوسروں سے بہتر بنائے گا. اچھا، جو کسی کو گمراہ کرنا ہوگا نا، وہ گمراہ کس کو کرے گا؟ اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے فاسقین کے. سمجھے؟ یہ قرآن میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ انہی کو کرتا ہے گمراہ. وہ ہوگا بھی 2 نمبر، اور جو اس کے منہ سے ایک آدھی بات نکلی جو پوری بھی کر دے گا. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی میں بڑھتا چلا جائے گا، اور جو دنیا دار ہے اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. اینڈ کیا ہوگا؟ دونوں ہی جہنم میں ہوں گے. تو جو اللہ والوں کے پیچھے ہیں، جہاں اللہ والا جائے گا پیچھے وہ بھی جائیں گے. بوگیاں تو وہیں جاتی ہے جہاں انجن جاتا. سمجھے؟ اچھا جی، 153. پھر کفر اور اس کے نتائج سے آگاہ فرمایا. کیسے آگاہ فرمایا؟ یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال کرنا تھا نا، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ آپ ہمارے پہ جو ہے نا آسمان سے کوئی کتاب نازل فرما دیں، کروا دیں. ٹھیک ہے، یا کر دیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ان کے کفر کا نتیجہ تھا. کہ یہ جو سوال کرنا ہے نا، یہ ایکچولی ان کے کفر کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اس پہ مائل ہوئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. فقط سألوا موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے آباء کے کفر کا نتیجہ تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود تھے نا، ان کے آباء جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، تو ان کے کفر کا نتیجہ تھا. ٹھیک ہے. اکبر من ذالک، اس سے بڑا، کیونکہ انہوں نے کلام اللہ کے سننے کے بعد پھر انہوں نے کہا فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہمیں اللہ کا کھلا دیدار کرا دو. ٹھیک ہے. سو ان کا جو دیدار کی طلب تھی وہ تعظیم کے پیرائے میں نہیں تھی، بلکہ وہ کلام اللہ کی تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جی مجھے یہ سارا کچھ، تو پھر اگر دیا ہے تو پھر ہمیں دکھا دو اللہ کدھر ہے.
اگر تمہیں نظر آ سکتا تو پھر ہمیں بھی نظر آ سکتا. ویریفیکیشن نا اس کی. ٹھیک ہے. نیز دیدار کی طلب شدت شوق یا اللہ سے جدائی کے درد کے تحت نہ تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا جب انہوں نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ میرے رب مجھے دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب تھی دیدار کی، اس میں یہ شدت شوق تھی، اور اللہ سے جدائی کا جو درد تھا اس کی بیس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. انہوں نے جو مانگا تھا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ ایکچولی تصدیق کرنے کے معاملے میں تھا. ٹھیک ہے. آج کہو نا صاحب مزار جو ہیں وہ موجود ہو گئے تو ہمیں بھی دکھا دیں. جی یہی سوال ہے نا. تو الفاظ بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. الفاظ بدل جاتے ہیں، اور دونوں سوت سے ہی بنتے ہیں نا، کاٹن سے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. الفاظ بدل جاتے ہیں. ایک کپڑا کفن کہلاتا اور ایک کپڑا جو وہ آنچل دوپٹہ کہلاتا ہے ایک ہی چیز ہے. کہتے ہیں شاید لعل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ نفی میں جواب دیا گیا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا سوال کرنا ان کے لیے برا شگون ثابت ہوا، حالانکہ دیدار الہی کا سوال کرنا بے ادبی بھی نہیں تھی، مگر اصل کیا چیز تھی، ان کی نیت میں چھپی خرابی تھی. یہ بے ادبی نہیں تھی دیدار کا طلب کرنا، سمجھے. یہی تو وہ طلب ہے جس میں اللہ کا بندہ اپنی زندگی گزار دیتا. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں شدت شوق ہے. اللہ کا بندہ جو کہتا ہے نا مجھے رب نظر آئے، تو وہاں شدت شوق ہے، اور اللہ سے دور ہونے کا جو درد ہے وہ ہے، تصدیق کی خاطر نہیں ہے. وہ جو سینگ از بلیونگ والا معاملہ ہے نا، وہ نہیں ہے یہاں پہ. سمجھے. وہ تو ایمان ہم لے آئے، بات ختم ہو گئی. یس. نیت میں خرابی قوم کے بارے میں بات. ہاں وہ قوم کے بارے میں جنہوں نے یہ مانگا تھا جی ہمیں کھلا دیدار کرا دو، اور وہ خرابی نیت کے انجام سے بے خبر تھے، کیونکہ وہ بدبخت اور نامراد تھے، اور بظاہر نیکی کی تنقید کرنے والے تھے. بظاہر کیونکہ وہ شمار ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں نیک بندوں میں شمار ہوتے تھے وہ لوگ، تو بظاہر تو وہ نیکی کی تلقین کرتے تھے. نظر سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ہاں، بظاہر نیکی کی تلقین کرنے والے تھے. پھر خرابی نیت کے باعث فاغتتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے ظلم کے باعث آسمانی بجلی نے ان کو آ پکڑا. وہ اس لیے کہ انہوں نے اس فضیلت اور کرامت کی طلب کی جس کے وہ مستحق نہ تھے. اللہ اکبر. خرابی نیت کے ساتھ. اگر کہتے نہیں ہمیں بھی دکھا دو صاحب مزار، اور تم مستحق ہی نہیں ہو. کیونکہ صاحب مزار کو دیکھنا، بات کرنا، یہ فضیلت اور کرامت ہے. سمجھے. تو فضیلت اور کرامت تو اسی کو عطا ہوگی جس کو اللہ اس قابل بنائے گا. یہاں خود سے سارے کلیمنٹ ہیں، جی دعوے دار سارے ہی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس کو انشاءاللہ یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.